نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج ہم انشاءاللہ علم کی فضیلت کے بارے میں پڑھیں گے۔ آغاز کریں گے ہم سورۃ العلق سے، جو قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے، جس میں سب سے پہلا حکم جو ملا وہ پڑھنے سے متعلق تھا، اقرأ۔ تو آئیے پہلے سورت کی تلاوت سنتے ہیں، اس کے بعد پھر آگے چلیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، اس نے انسان کو ایک جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اقرأ، پڑھیے، وربک الاکرم، اور آپ کا رب سب سے زیادہ کرم والا ہے۔ الذی علم بالقلم، وہ جس نے قلم کے ساتھ سکھایا، تعلیم دی۔ علم الانسان ما لم یعلم، اس نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا، اس کو معلوم ہی نہیں تھا۔ تو گویا علم کا سورس، علم کی بنیاد اور علم کا نقطہ آغاز خود خالق کی طرف سے ہے، جس نے انسان کو پیدا کیا۔ اسی نے انسان کو پڑھنا لکھنا سکھایا۔ یہ نعمت اسی کی طرف سے انسان کو ملی، اور اس نعمت کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آخری نبی ہیں، جو سب سے پہلی تعلیم اتری وہ پڑھنے سے متعلق تھی، کیونکہ قرآن مجید کی یہ آیات سب سے پہلے نازل ہوئی۔ یہ وہ اولین رحمت ہے جس کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحم کیا۔ یہ وہ اولین نعمت ہے جس سے اللہ نے اپنے بندوں پر انعام کیا، اور اس میں واضح طور پر بتا دیا گیا کہ انسان کی عزت اور شرف علم سے ہے۔ اور یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو صفت بیان ہوئی وہ ہے الاکرم، جو بہت زیادہ کرم کرنے والا ہے، بہت معزز ہے۔ تو جو شخص علم حاصل کرے گا اور جتنا زیادہ کرے گا، اس کا مقام اتنا ہی زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نگاہ میں بڑھتا چلا جائے گا۔ اور یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انسان پر بہت بڑا فضل اور کرم ہے کہ اس نے اسے وہ سکھایا جس کا اسے علم نہ تھا، اور اسی علم کے ساتھ اس نے انسان کو شرف بخشا، عزت بخشی۔ یہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے آدم کو فرشتوں سے ممتاز کیا گیا، اعلیٰ مقام دیا گیا، فرشتوں کے ذریعے ان کو سجدہ کروایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہونا شروع ہوئی تو باقاعدہ فرشتے کے سامنے آنے سے پہلے وحی کی ابتدا نیند میں سچے خوابوں کے ذریعے ہوئی۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ خواب میں جو کچھ دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح صحیح اور سچا ثابت ہوتا، یعنی رات کو ایک چیز دیکھتے خواب میں اور صبح بالکل ویسا ہی سین نظر آتا ہے۔ ان خوابوں کے بعد آپ تنہائی پسند ہو گئے۔ یعنی آپ سوچئے کہ آپ نے بھی ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ اگر آپ کو کبھی کوئی ایسا خواب آ جائے جو چیز آپ نے رات کو دیکھی ہو، دن کو وہ ویسی کی ویسی ہی ہو جائے، تو آپ کے دل پر اس کا کتنا گہرا اثر پڑتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پھر تنہائی پسند ہو گئے، آپ کا دل پھر دنیا میں نہیں لگتا تھا۔ تو آپ نے غار حرا میں خلوت نشینی اختیار کی، یعنی اکیلے وہاں جا کر غور و فکر کیا کرتے تھے۔ اس بارے میں آتا ہے کہ آپ تہنس فرماتے۔ تہنس کا مطلب یہ ہے کہ اکیلے میں جا کر عبادت کرتے، کئی رات اپنے گھر والوں کے پاس واپس جائے بغیر عبادت میں مشغول رہتے، اور یہ آپ پر رسالت کے آنے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ وہ اپنے ساتھ کچھ کھانے پینے کا سامان لے جاتے، توشہ لے جاتے، وہیں رہتے، پھر جب وہ توشہ ختم ہو جاتا تو واپس حضرت خدیجہ کے پاس آتے اور اتنا ہی توشہ پھر ساتھ لے جاتے، پھر وہاں جا کر تنہا ہو جاتے، یہاں تک کہ ایک روز آپ غار حرا میں تھے
کہ یکا یک آپ کے پاس حق آ گیا. ایک فرشتے نے آپ کے پاس آ کر کہا اقرا، پڑھو. آپ نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا. آپ فرماتے ہیں کہ فرشتے نے مجھے پکڑ کر اتنے زور سے بھینچا کہ مجھے سخت تکلیف پہنچی. پھر مجھے چھوڑ کر کہا کہ اقرا، پڑھو. میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، یعنی مجھے پڑھنا نہیں آتا. ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے تھے جہاں پڑھنے لکھنے کا رواج نہیں تھا. آپ فرماتے ہیں کہ اس فرشتے نے مجھے دوسری مرتبہ نہایت ہی زور سے بھیجا کہ مجھے سخت تکلیف پہنچی. پھر اس نے کہا کہ پڑھو. میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. فرشتے نے مجھے تیسری بار پکڑا اور پھر بھیجا، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہنے لگا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. یہ پہلی 5 آیات تھی اس سورت کی جو فرشتے نے آپ کے سامنے پڑھی، جس کا معنی ہے کہ اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا، انسان کو خون کی پٹکی سے بنایا. پڑھیے، آپ کا رب بڑی ہی مہربانیاں کرنے والا ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو پڑھنے لگ گئے، اور ان آیات کو لے کر جب جبریل علیہ السلام واپس چلے گئے تو آپ اسی حال میں غار حرا سے واپس آئے، اس حال میں کہ آپ کا دل اس انوکھے واقعے سے کانپ رہا تھا، آپ کا پورا جسم شور کر رہا تھا. اور پھر کچھ عرصے تک وحی کی آمد کا سلسلہ بند ہو گیا. صرف یہی پہلی 5 آیات جس میں پڑھنے اور لکھنے کی تاکید تھی، اور بس. آپ کو یاد ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب تورات دی گئی تو اس سے پہلے انہیں کہاں بلایا گیا تھا؟ کہاں پر دی گئی تھی تورات؟ کوہ طور پر، یعنی پہاڑ کی چوٹی پر. اور وہاں وہ بھی 40 رات تک رہے تھے، 40 days. اور وہاں کھانے پینے کا کچھ سامان نہیں تھا. جو کچھ وہاں میسر تھا جنگل میں جیسے ہوتا ہے یا پہاڑ کے اوپر جو بھی ہوتے ہیں چھوٹی موٹی چیزیں، بس اسی پر گزارا کیا. ایک طویل روزہ رکھا. تو علم حاصل کرنے کے لیے انسان کو کچھ آرام طلب چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں، کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہیں، خاموشی اور یکسوئی اختیار کرنی پڑتی ہے، غور و فکر کرنا پڑتا ہے، اور کچھ تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے. لیکن جب انسان ان سے گزر جاتا ہے تو پھر اس کو وہ مرتبہ اور وہ مقام ملتا ہے جو دوسرے کو نہیں ملتا. اور اس کے لیے کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا. ماں کے پیٹ سے کوئی بھی سیکھ کر نہیں آتا. کسی کو علم گھول کر پلایا نہیں جا سکتا، بلکہ اسے سیکھنا پڑتا ہے، حاصل کرنا پڑتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ دنیا میں پڑھتے ہیں، مثلاً آپ کے 2 بچے ہیں، ان میں سے ایک خوب پڑھتا ہے، محنت کرتا ہے، تو وہ ترقی کی منازل طے کرتا چلا جاتا ہے. اس کے برعکس دوسرا بچہ اگر اس کو پڑھنے لکھنے کا کوئی شوق نہیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ زندگی کی دوڑ میں بھی پیچھے رہ جاتا ہے. دنیا میں بھی قدر انہی لوگوں کی ہے کہ جو علم حاصل کرتے ہیں، خواہ وہ دنیا کا ہی علم کیوں نہ ہو، خواہ وہ میڈیسن ہو یا انجینئرنگ ہو یا کچھ اور. اور پھر یہ کہ ایک سرٹن ڈگری کرنے کے بعد پھر وہ چاہے کام شروع کر دیں، پھر بھی وہ پڑھنا لکھنا جاری رکھتے ہیں، وہ اپنے فیلڈ میں ریسرچ کرتے رہتے ہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کسی فیلڈ میں ایک خاص مقام پر ہوتا ہے اور سینئر ہوتا ہے، وہ مسلسل ریسرچ کرتا چلا جاتا ہے، آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے. پھر اس کا درجہ اور مقام اسی فیلڈ کے لوگوں میں بہت آگے ہو جاتا ہے. تو اس لیے انسان کو علم حاصل کرنے کا حریص رہنا چاہیے. لیکن یاد رکھیے کہ دنیا کا علم حاصل کرنا منع نہیں. دنیا کا علم بھی انسان کے لیے فائدہ مند ہے. انہی علوم کے ذریعے انسان نے ترقی کی ہے. لیکن اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ آپ جو بھی علم نافع حاصل کریں، یعنی فائدہ مند علم حاصل کریں، اس میں رب کا ذکر ضرور ہو. اقرأ بسم ربک الذی خلق، رب کا نام ضروری ہے اس میں. کیوں؟ اس لیے کہ الذی خلق، جس نے پیدا کیا ہے اس کو نہیں بھولنا.
تمہیں بھی اللہ نے پیدا کیا اور اس دنیا کو بھی اللہ نے پیدا کیا. لہذا دنیا میں جو کچھ ہے، چاہے وہ درخت ہیں، جانور ہیں، حیوان ہیں، جڑی بوٹیاں ہیں، پھل ہیں، پھول ہیں، ستارے ہیں، سیارے، سب اسی کے بنائے ہوئے. تو جب آپ اس کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں تو خالق کو اس سے الگ نہ کریں، اس میں خالق کا ذکر ہونا چاہیے. بلکہ دنیا کے جتنے بھی علوم ہیں، جتنی بھی سائنسز ہیں، ان کو پڑھتے ہوئے مقصد اور نظریہ کیا ہونا چاہیے کہ ان کے ذریعے ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پہچان زیادہ ہو. کیونکہ جو جتنا علم والا ہوتا ہے اس کے ذہن میں اتنی وسعت ہوتی ہے، وہ چیزوں کو اتنی گہرائی اور باریکی کے ساتھ دیکھتا ہے اور بہترین نتائج نکال کر لاتا ہے. اب دیکھیں گے ہم اگر ایک پھول کو دیکھیں گے تو بس ایک عام نظر سے صرف اس کے کلر یا ٹیکسچر یا خوشبو یا اس کو ڈیکوریشن کی نظر سے دیکھیں گے. لیکن ایک سائنٹسٹ صرف کلر نہیں دیکھے گا، ایک ڈیکوریشن کے لیے نہیں دیکھے گا اس کو، وہ اس سے کوئی اور نتیجہ نکالے گا. اور ہم زیادہ سے زیادہ پھول سجا کر کسی کو خوش کر سکتے ہیں، کسی کا استقبال کر سکتے ہیں، لیکن جو فائدہ ایک سائنٹسٹ آپ کو اس میں غور و فکر کر کے اس کے فائدے بتا کر پہنچا سکتا ہے، وہ صرف ظاہری چیز سے نہیں ہو سکتا. اس لیے ہم سب کو اپنی بنیادی ضروریات سے فارغ ہو کر مزید سیکھنے کی طرف توجہ دینی چاہیے، چاہے وہ دنیا کا نفع مند علم ہو یا دین کا. اور اگر آپ دنیا کی بھی ڈگری حاصل کر رہے ہیں تو کرتے رہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنا دینی علم بھی بڑھاتے رہیے، اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھیے. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہی ہر چیز کو پیدا کیا. جیسا کہ سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے، فرعون نے پوچھا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، قال فمن ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ اب دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے رب کی تعریف کیا کی، رب کی پہچان کیا کروائی. قال ربنا الذی اعطى كل شیء خلقہ ثم ہدی، کہ ہمارا رب تو وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی شکل و صورت بخشی. جتنی بھی چیزیں ہیں، ان کے جو بھی ڈیزائن ہیں، ان کے جو بھی رنگ ہیں، جو بھی شکل ہے، جو بھی سائز ہے، اس کے اندر جو جو فائدے ہیں، وہ سارے کے سارے رب نے بنائے ہیں، وہ رب کی طرف سے آئے ہیں. ثم ہدی، پھر اس نے راستہ دکھایا. کس کو؟ انسان کو. کس چیز کا؟ کہ ان سے کیسے فائدہ اٹھانا. یعنی انسان نے اگر پتھروں کے خواص معلوم کیے تو وہ بھی اللہ ہی نے راہ دکھائی تھی اس کو، اسی نے یہ علم الہام کیا. شہد کی مکھی کو اگر شہد بنانا سکھایا تو وہ علم بھی کس نے اس کو دیا؟ اس کے اتنے ڈاٹ جتنے دماغ میں، وہ اللہ ہی نے دیا. وہ جس کی آنکھیں ہمیں دکھتی نہیں، وہ کیا کیا دیکھتی ہے، کہاں جا کر بیٹھتی ہے، اچھے ہی پھول اور پھل پہ بیٹھتی ہے، گندی مکھی کی طرح نہیں اندھا دھند کسی بھی گندگی پہ جا بیٹھے، اچھی جگہ پہ جا بیٹھتی ہے اور پھر اس سے اچھی چیز نکال کے رس لاتی ہے اور پھر اس سے شہد بناتی. یعنی جو شہد وہ تیار کرتی ہے، اتنی بڑی فیکٹری میں انسان اتنی فائدے کی اور غذائیت کی چیز اس ڈیلیکیسی کے ساتھ تیار نہیں کر سکتا. اور ہماری جو فیکٹریاں لگی ہیں، ان کا شور اور ان کی پولوشن اور اس کی وجہ سے فضا میں، انوائرمنٹ میں جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، وہ آپ سب کو معلوم ہے کہ انسانوں کے لیے کتنی بڑی تھریٹ اور کتنا بڑا ڈینجر بن چکا ہے. انسان کے اپنے ہاتھوں ہی جو چیزیں وہ بنا رہا ہے انہی کے ذریعے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی قدرت کی زبردست نشانیاں دکھائیں کہ دیکھو اتنے بڑے کارآمد مفید چیز جس کا ذکر خود اس نے قرآن میں کیا کہ فیہ شفاء للناس، اس شہد میں شفا ہے لوگوں کے لیے، اس کو کس سے تیار کروایا. دوسری طرف دودھ میں شفا ہے، دودھ بڑے فائدے کی چیز، اس کے لیے اتنی بڑی بھینس بنائی. یہ اللہ کی قدرت ہے نا کہ کسی سے شہد بنوایا، کسی سے دودھ، کسی سے کچھ اور. تو یہ سب انسانوں نے جو ایکسپلور کیا، تو یہ بھی اسی طرح انسانوں کے اندر اللہ نے الہام کیا تھا یہ علم. لیکن ہر ایک کو یہ الہام نہیں ہوتا، اسی کو ہوتا ہے جو اس چیز میں انٹرسٹ لیتا ہے، پھر وہ اس کے بارے میں سوچتا ہے، پڑھتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس محنت کے انعام کے طور پر اس کے اندر وہ راہیں ہموار کرتے ہیں، اس کو روشنی دیتے ہیں، اور پھر اس کو وہ دکھائی دیتا ہے جو عام انسانوں کی نظر نہیں دیکھ سکتی. تو یہی وہ رب ہے الذی اعطی کل شیء، کل شیء میں انسان بھی ہے، حیوان بھی ہے، جانور بھی ہے، خلقہ، سب کو اس نے ہی ایک خاص شیپ میں بنایا، ثم ہدی، پھر اس نے رہنمائی کی.
آسمان ہو، زمین ہو، رات ہو، دن ہو، سورج، چاند، ستارے، سب کے سب الا لہ الخلق والامر، کہ یاد رکھو اسی کا کام ہے پیدا کرنا اور حکم دینا بھی اسی کا کام ہے. تبارک اللہ رب العالمین، بہت برکت والا ہے اللہ جو سارے جہانوں کا رب ہے. یعنی صرف انسان کو نہیں بلکہ سب کو اسی نے پیدا کیا. اور پھر یہاں پر آپ دیکھیے کتنی دلچسپی کی بات ہے، کتنی حیرانی کی بات ہے. پہلا لیسن دیا جا رہا ہے اور اس میں اقرا کے بعد جو دوسری آیت ہے وہ کیا ہے؟ خلق الانسان من علق، کہ انسان کو اس نے خون کی پٹکی سے پیدا کیا. سبحان اللہ. یعنی سائنس اور دین ساتھ ساتھ چل رہا ہے. یعنی انسان کس سے بنا، کس سے پیدا ہوا، یہ تو آج اس صدی میں، یہ پچھلی صدی میں انسان نے آ کر ایکسپلور کیا اور انسان کو پتا چلا. 1400 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے بتایا تھا کہ انسان کہاں سے بنتا ہے، کیسے بنتا ہے، اور انسان کی تخلیق کے آغاز میں کیا چیز کار فرما ہوتی ہے؟ الذی خلق الانسان من علق. اور پھر آپ دیکھیے کہ نہ صرف یہ کہ علق کا ذکر کر دیا گیا بلکہ دوسری جگہوں پر پھر اس کی مزید تفصیل بھی بتائی گئی کہ کس طرح نطفہ علقہ میں بدلتا ہے، علقہ مضغہ میں بدلتا ہے، مضغہ عظام بنتے ہیں اور عظام جو ہے ان پر پھر گوشت چڑھایا جاتا ہے، پھر انسان پورے کا پورا بن کر ماں کے پیٹ میں تیار ہو کر باہر آتا ہے. یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اور اس کی جو سٹیجز بتائیں، اس کی مزید وضاحت حدیث میں بتائی. یہ سب کچھ یہ علم اللہ نے دیا. علم الانسان ما لم یعلم. انسان کو نہیں علم تھا، انسان کو نہیں پتا تھا، ہمیں خود نہیں پتا تھا کہ ہم کہاں کہاں سے ہو کر آ رہے ہیں. تو اس لیے یہ یاد رکھیے کہ ہمارے دین میں دین کا علم اور دنیا کا علم دونوں کو حاصل کرنے کی فضیلت ہے، کیونکہ پہلی وحی میں ہی دونوں کا ذکر کر دیا گیا تھا. اور انسان کی تخلیق تو بہرحال اللہ کی ایک بہت بڑی نشانی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ افلا تبصرون، تمہارے نفسوں کے اندر نشانی ہے، کیا تم نہیں دیکھتے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ دیکھو، غور کرو. اور پھر کائنات میں بھی نشانیاں ہیں. اور پھر اس کے بعد فرمایا اقرا، دوبارہ تاکید، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. یہاں پر آپ دیکھیے ہدایت کی بات نہیں کی گئی، تعلیم کی بات کی گئی ہے، علم کی اہمیت بتائی جا رہی ہے. یعنی تخلیق کے بعد پہلی چیز علم حاصل کرنا، اور پھر قلم، اور پھر علم الانسان ما لم یعلم. کیونکہ اگر یہاں پر ہدایت کی بات ہوتی تو ہدایت تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی دی ہے اور جانوروں کو بھی دی ہے ان کی ضرورت کے مطابق. لیکن یہاں انسان کے لیے علم حاصل کرنے کی بات ہے. اب دیکھیے جانور جتنے بھی کام کر رہے ہیں نا، ان کو علم حاصل نہیں کرنا پڑتا. ایک بلی کو اپنا کام کرنے کے لیے کوئی علم حاصل نہیں کرنا کہ بچوں کو کیسے پالنا ہے، پیدا کیسے کرنا ہے، اور پیدائش کے بعد ان کو کس طرح چاٹنا ہے اور چاٹ کے سب کچھ صاف کرنا ہے. آپ کو حیرانی ہوگی کہ بلی جب بچے ڈیلیور کرتی ہے، یعنی جب وہ باہر نکلتی ہے تو کچھ بھی گندگی نہیں ہوتی وہاں پر، ایک بلڈ کا ڈراپ تک نہیں ہوتا. اور ایک انسان کے بچے کی پیدائش کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورا عملہ وہاں کھڑا ہوتا ہے اور کتنے لوگ اس میں مصروف ہوتے ہیں اور کیا کیا انتظامات کیے جاتے ہیں، اور اس کے لیے انسان نے کتنا کچھ پڑھا سیکھا اور پھر جا کر انسان کے لیے کچھ سہولت پیدا ہوئی. لیکن باقی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے پورا پروگرام کر کے بھیج دیا کہ تمہیں کیا کیا کرنا. انہیں تعلیم کی ضرورت نہیں، انسان کو تعلیم کی ضرورت ہے. اور جانور اور انسان میں فرق ہی علم کی وجہ سے آتا ہے. آپ اپنی حیوانیت سے اتنا ہی اوپر اٹھتے چلے جاتے ہیں جب آپ دین اور دنیا دونوں کا علم حاصل کرتے چلے جاتے ہیں. کیونکہ اللہ نے انسان کو عقل دی، برین دیا، اب اسے اس کو استعمال کرنا ہے. اللہ نے راہیں دکھا دی ہیں لیکن سیکھنا اس کو خود ہوگا. اور پھر قلم کا ذکر کر دیا، علم محفوظ بھی کرو. یہ نہیں کہ وہ سارا تمہارے دماغ کی چپ میں محفوظ ہو جائے گا، نہیں، تمہیں خود لکھنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا اور اس کو محفوظ کرنا پڑے گا، اپنے لیے بھی اور آنے والی جنریشنز کے لیے بھی. اور اس کو صدقہ جاریہ پھر بتایا. اور پھر آپ دیکھیے کہ
قرآن مجید جو تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے جیسے اترتا تھا آپ اس کو لکھواتے جاتے تھے. اس وقت بھی قرآن کو محفوظ کرنے کے لیے قلم کا استعمال کیا گیا. الذی علم بالقلم. یہ بھی یاد رہے اس موقع پر کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا تھا اور اسے حکم دیا تھا کہ مستقبل میں ہونے والی تمام چیزوں کو لکھ دو، اور اس نے لکھ دیا. عبادہ بن صامت نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، پہلی چیز جو اللہ نے پیدا کی وہ قلم ہے. پھر اس سے فرمایا کہ لکھو. اس نے کہا ہے میرے رب میں کیا لکھوں؟ یعنی قلم کو اللہ نے بولنا سکھا دی. اللہ نے فرمایا ہر چیز کی تقدیر لکھو یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے، یعنی آخر تک جو کچھ ہونے والا سب لکھ ڈالو. وہ اصل میں اللہ کا علم تھا جو کہ کامل علم ہے، اور پھر وہ علم لکھا ہوا بھی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہلے سے محفوظ ہے، اور اللہ کو سب اول و آخر پتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے. قرآن مجید میں قلم کی قسم بھی کھائی گئی. نون والقلم وما یسطرون. نون قسم ہے قلم کی اور اس کی جو وہ لکھتے ہیں. اب آپ دیکھیے اس کی بھی قسم کھائی گئی جو وہ لکھتے ہیں، کیونکہ اللہ کو پتا تھا نا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ قلم کے علاوہ اور طریقوں سے بھی لکھیں گے، تو ہر وہ چیز جو لکھی گئی اس کی بھی قسم کھائی گئی. وما یسطرون. اور اس سے مراد الہامی کتابوں کا بھی لکھا جانا ہے. فرشتے بھی قلم استعمال کرتے ہیں، یعنی ہمارے اعمال نامے لکھنے کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بائیں طرف والا فرشتہ 6 گھڑیاں مسلمان خطاکار یا گناہگار بندے سے قلم اٹھائے رکھتا ہے، یعنی جب وہ کوئی گناہ کرتا ہے تو قلم روک کے رکھتا ہے. اگر وہ شرمندہ ہو جائے فوراً اور توبہ کر لے تو قلم رکھ دیتا ہے، لکھتا نہیں، ورنہ ایک گناہ لکھ لیتا ہے. تو اس حدیث میں واضح طور پر قلم کا لفظ آیا ہے کہ یہ فرشتے قلم استعمال کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں قلم کی اقسام ہوتی ہیں، ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ قلم کس قسم کا ہے. آپ دیکھیے کہ اب تو اتنی ورائٹی ہو گئی ہے قلموں میں، اور پینسل اور رنگ ان کے، اور اس میں گلٹر بھی اور کیا کچھ، کلرنگ کے لیے بھی ملٹی پرپز استعمال ہوتے ہیں جو بھی قلم ہے. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قلم کے بارے میں فرمایا کہ قید العلم بالکتاب، کہ علم کو لکھ کر محفوظ کرو، یعنی قلم کے ساتھ اسے لکھ لو اور لکھ کر اسے اپنے لیے جمع رکھو. اور کتاب کا لفظی معنی بھی جمع کرنا ہوتا ہے، یعنی جمع کی ہوئی چیز. تو کتبہ کا مطلب ویسے تو ہوتا ہے نا ٹو رائٹ، لیکن کتبہ کا معنی لٹرل میننگ ہوتا ہے چیزوں کو اکٹھا کرنا، جمع کرنا. تو جب ہم لکھتے ہیں تو حروف کو اکٹھا کر دیتے ہیں، علم کو اکٹھا کر دیتے ہیں، معلومات کو ایک جگہ جمع کر دیتے ہیں. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے انسان کو علم سکھایا. علم الانسان ما لم یعلم، وہ جو وہ جانتا نہیں تھا، اور اس کے لیے اسے کچھ وسائل عطا کیے. اور وہ کیا ہے؟ آنکھ، کان، دل. ان کے ذریعے علم حاصل کرنے کا راستہ آسان کر دیا. اب دیکھیے کہ جو لوگ آنکھوں کے بغیر سیکھتے ہیں، ہاتھوں کے بریل کے ذریعے پڑھ کے، ان کے لیے کتنی مشقت ہوتی. ہم ایک نظر میں ایک ٹائم پر کیا کچھ نہیں دیکھ لیتے، صرف وہ لفظ نہیں دیکھتے، اس کے آس پاس کی بھی سب چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں. وہ ایک دلچسپ عمل ہوتا ہے. پھر کانوں کے ساتھ انسان سنتا ہے اور اس سے سیکھتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو قرآن کی تعلیم بھی اسی طرح دی. جبریل امین کے ذریعے وہ آتے تھے، بولتے تھے، آپ سنتے تھے، یاد کر لیتے تھے، پھر آگے اس کو لکھوا دیتے تھے. تو قلم ایک طرح سے ہمارے لیے، ہمارے بعد ایک امبیسڈر ہے ہمارا، جو ہمارا پیغام دوسروں تک جا پہنچاتا ہے. یعنی ہم اس کو لکھ کے چھوڑ دیتے ہیں اور پھر خود کہیں اور چلے جاتے ہیں، اور وہ لکھی ہوئی چیز آگے پہنچ جاتی. تو یہ ایک دلچسپ چیز ہے. تو بہرحال انسان کو اگر حیوان سے اوپر اٹھنا ہے، اینیمل سے اوپر جانا ہے، تو پھر صرف کھانے پینے کی فکر کافی نہیں ہوگی، بلکہ اپنے دماغ کو استعمال کرنا ضروری ہے، اور وہ چیزیں جاننا جو وہ نہیں جانتا، خصوصاً دین کے معاملے میں. دنیا کے علوم میں بھی بہت وسعت ہے، ہر انسان ہر علم حاصل نہیں کر سکتا. بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو ایک فیلڈ میں ماہر ہو، پھر دوسرے میں، پھر تیسرے میں، ورنہ عموماً انسانوں کی ایکسپرٹیز کسی ایک فیلڈ میں ہوتی ہے. تو ہم سب کو بھی
آگے بڑھنے کے لیے، ترقی کرنے کے لیے، عزت حاصل کرنے کے لیے اللہ کی نگاہ میں سیکھتے رہنا ہے اور اللہ سے دعا کرنی ہے، رب زدنی علما، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی، وقل رب زدنی علما۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بارے میں ہم سے زیادہ جانتا ہے، اس لیے اس نے ہمیں جو کتاب دی ہے، قرآن دیا ہے، جو رسول بھیجا ہے اور اس کو جو حکمت دی ہے وہ اس کے علم پر مبنی ہے، لہذا وہ دنیا کے تمام علوم سے افضل ہے۔ دنیا کا علم انسانوں کی طرف سے آیا ہے، انسانوں کے تجربے پر مبنی ہے، لیکن قرآن کا علم، حدیث کا علم، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے جو اللہ کے علم پر مبنی ہے۔ اور اس کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بندوں کو حکمت سکھائی، صرف الفاظ نہیں دیے، صرف معلومات نہیں دی، بلکہ ایک وزڈم بھی عطا کی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ تقسیم بھی کر دیا گیا ہے، یعنی علم بھی ایک رزق کی طرح ہے، جیسے بندوں میں رزق تقسیم ہوا ہے ایسے ہی علم بھی تقسیم ہوا ہے۔ کسی کو ایک خاص علم سے دلچسپی ہوتی ہے تو کسی کو دوسرے علم سے، کوئی میتھمیٹکس میں اچھا ہوتا ہے تو کوئی شخص میڈیسن میں بہت اچھا ہوتا ہے، کسی کو انسانوں سے بہت دلچسپی ہوتی ہے، کسی کو جانوروں کے ساتھ ان کے بارے میں علم حاصل کرنے میں بہت ہوتی ہے، کسی کو لینگویجز کا شوق ہوتا ہے، کوئی کسی اور چیز میں بہت ماہر ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کی تقسیم ہے، جس چیز کی زیادہ ضرورت ہے اس طرح کے لوگ زیادہ ہوتے ہیں، انٹرسٹ رکھنے والے، کامن انٹرسٹ جسے کہتے ہیں، اور کچھ علوم خاص خاص ہوتے ہیں۔ خضر علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ علم دیا جو موسیٰ علیہ السلام کو نہیں دیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ علم تھا جو خضر علیہ السلام کے پاس نہیں تھا۔ اسی لیے جب ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے مجمع میں سوال کیا کہ دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں، تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا، کیونکہ یہ کہنا درست نہیں کسی کے لیے بھی کہ کوئی کہے کہ میں سب سے زیادہ جانتا ہوں یا میرے پاس کسی بھی چیز کا پرفیکٹ نالج نہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ہے۔ اسی لیے دیکھتے ہیں ہم کہ جب موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے پاس پہنچے ایک لمبا سفر طے کر کے، تو وہاں پر دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے، تو اس موقع پر ایک چڑیا نے اپنی چونچ سے دریا کا کچھ پانی لیا، تو خضر علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم میرا اور آپ کا علم اللہ کے مقابلے میں اس سے زیادہ نہیں جو چڑیا کی چونچ میں ہے۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس تورات کا علم تھا جو اور کسی کے پاس نہیں تھا، یعنی بہت بڑے عالم تھے وہ بھی۔ خضر علیہ السلام اپنے فیلڈ کے بڑے ماہر تھے، نے کہا کہ ان کے پاس دنیا کا، ان کے پاس دین کا علم، یہ سب اللہ کے علم کے مقابلے میں اس قطرے کے برابر بھی نہیں۔ اور ویسے بھی آیت الکرسی میں ہم سب پڑھتے ہیں وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، کہ وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کی کرسی آسمان و زمین پہ چھائی ہوئی ہے اور اسے ان دونوں کی حفاظت تھکاتی نہیں۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہی سب سے بلند، سب سے بڑا ہے۔ قرآن مجید سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے، جبکہ ہمارا علم اتنا نہیں ہے۔ سورۃ طلاق میں آتا ہے آیت 12 میں وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، تاکہ تم جان لو کہ بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے، اور یہ کہ اللہ نے ہر چیز کو علم سے گھیر رکھا ہے۔ اب دیکھیے کہ ہم میں سے ہر انسان کے اندر ایک سمندر ہے خیالات کا، جس میں ہم ہر وقت ڈبکیاں کھاتے رہتے ہیں، کبھی تیر رہے ہوتے ہیں اور کبھی گم ہو جاتے ہیں اس میں۔ ہر انسان کا الگ ہے، یعنی اس وقت اس کمرے میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ان میں سے ہر ایک کی سوچ اور طرح ہے۔ ہم ایک بات سن رہے ہیں لیکن ہر ایک اس پر مختلف طرح ریفلیکٹ کر رہا ہے، وہ اپنے ماضی کے علم کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر رہا ہے۔ کسی کو کسی لفظ سے کوئی بات یاد آ جاتی، کوئی اور کہانی، کوئی قصہ، معلوم نہیں کیا، کتنی وسعت ہے صرف ان لوگوں کے علم میں جو اس جگہ بیٹھے ہوئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہر ایک کے بارے میں پتا کون کیا سوچ رہا ہے، وہ سب جانتا ہے، میرا آپ تو نہیں جانتے۔ ہمارے ساتھ جو شخص بیٹھا ہے ہمیں تو اس کا بھی نہیں پتا وہ اس وقت کیا سوچ رہا ہے۔ ہر انسان کا راز الگ ہے۔
لیکن اللہ کے سامنے کسی کا کوئی راز ہے ہی نہیں، کسی کا کوئی سیکرٹ ہی نہیں، وہ سب کچھ جانتا ہے. اور پھر وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اس کے پاس غیب کی خزانوں کی کنجیاں ہیں، یعنی اللہ کے سوا انہیں کوئی نہیں جانتا. وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی اور سمندر میں ہے، کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اسے جانتا ہے، اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ نہیں، نہ کوئی تر نہ خشک مگر ایک واضح کتاب میں ہے. یعنی اللہ کا علم یہ لکھا ہوا بھی ہے. تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے انسان کو علم جیسی دولت دی، یہ اس کی بہت بڑی رحمت ہے. اور خصوصاً قرآن جیسی دولت. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اس بے حد رحم فرمانے والے نے قرآن سکھایا ہے. اس نے انسان کو پیدا کیا اور اس سے بات کرنا سکھایا، بولنا سکھایا، کیونکہ علم بول کر آگے ٹرانسفر کیا جاتا ہے، لکھ کر اور اس کے بعد بول کر. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آنکھیں دی، کان دیے، دل دیا، زبان دی، تاکہ ہم سیکھ سکیں، پوچھ سکیں، سوال کر سکیں اور اس کا جواب پا سکیں. تو آپ دیکھیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے. جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے پیغمبر بھی بھیجے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، کتاب بھیجی، نازل کی، اسے محفوظ کیا، آپ کی سیرت کو محفوظ کیا، آپ کے صحابہ کی سیرت محفوظ ہوئی، اور پھر جو حکمت آپ نے لوگوں میں بانٹی وہ محفوظ ہوئی، اور پھر وہ ٹرانسفر ہوتے 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 آج ہم تک آ پہنچی. اور اگر ہم تکلیف نہ اٹھائیں اور نہ سیکھیں، جاننے کی کوشش نہ کریں، تو پھر ہم اپنے لیے خود فیصلہ کر سکتے کہ ہم اپنی آخرت میں کیا چاہتے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے گھر میں کیا چاہتے ہیں. علم ایک کی طرح ہوتا ہے جو اگر خزانے والی الماری کو لگ جائے اور وہ کھل جائے تو ڈھیروں ڈھیر مال آپ کو حاصل ہو سکتا ہے. اور اگر وہ کنجی کھوئی ہوئی ہے تو چاہے آپ کے بالکل ساتھ آپ کی ہاتھ کی رینج میں ہیرے جواہرات پڑے، آپ کو کچھ نہیں ملے گا اس میں سے، کیونکہ آپ کے پاس وہ چابی نہیں. تو علم جو ہے یہ ہیرے جواہرات سے بھی زیادہ قیمتی ہے، لیکن ہمارا شوق اس کو پانے اور حاصل کرنے کے لیے بہت کم ہے. ہم طرح طرح کی مصروفیات کا بہانہ کر دیتے ہیں اور سیکھنے کے لیے وقت نہیں نکالتے. خصوصاً ہم خواتین تو یہ سمجھتے ہیں کہ بس شادی تک ہی سیکھنا ہوتا ہے، شادی ہو جائے تو پھر تو اپنا گھر ہوتا ہے، بچے ہوتے ہیں، کھانا پینا، بچے پالنا، اور بس. نہیں، ہمیں تو یہ سکھایا گیا کہ مرتے دم تک علم حاصل کرتے رہو، پنگوڑے سے لے کر لحد تک، یعنی آخری دموں تک بھی. اور اس کا آغاز آدم علیہ السلام کی تخلیق سے ہی ہو گیا تھا، جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سارے کے سارے نام سکھا دیے تھے. اور پہلا لفظ جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھایا جب ان میں روح پھونکی گئی، تو حدیث میں آتا ہے کہ جب آدم میں اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی اور روح جب ان کے سر تک پہنچی تو انہوں نے چھینک ماری اور کہا الحمدللہ رب العالمین. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم کرے. تو سب سے پہلا لفظ جو آدم علیہ السلام نے بولا الحمدللہ. اور ویسے بھی شکر گزار ہونا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. قرآن مجید کا آغاز بھی کس سے ہو رہا ہے؟ کہاں سے ہوتا ہے قرآن مجید کا آغاز؟ الحمدللہ سے. الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے. تو اس لیے جتنا انسان کے پاس علم ہوتا ہے اتنا ہی اس کے اندر روشنی آتی ہے. اس روشنی میں انسان اللہ کی نعمتوں کو دیکھنے لگ جاتا ہے، اور جب نعمتیں نظر آتی ہیں تو انسان خوش ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے اندر الحمدللہ اللہ کا شکر پیدا ہو جاتا ہے اور اس کی زبان الحمدللہ کہتی رہتی ہے. تو بہرحال آدم علیہ السلام کو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر چیز کے نام سکھائے اور پھر امتحان بھی لیا. شروع سے ہی امتحان. ہم پڑھنا تو چاہتے ہیں، امتحان نہیں دینا چاہتے، اپنے علم کو ٹیسٹ نہیں کرنا چاہتے، کسی کو سنانا نہیں چاہتے، لکھنا نہیں چاہتے. ہم کہتے ہیں بس زبانی کچھ باتیں پتہ چل جائیں اور انجوائے کریں، اور پھر اس کان سے سن کے اس سے اڑا کے بس ختم کر دیں. نہیں،
آدم کا امتحان کہاں ہوا تھا؟ فرشتوں کے سامنے ہوا تھا. انہوں نے سب نام بتا دی. جیسے ہوتا ہے نا بچے کو بےچارا آتا ہے مونٹیسری میں اسکول میں پہلے ہی دن ٹیسٹ ہے بھائی، آغاز ہی ٹیسٹ سے ہوتا ہے. اچھا یہ شیپ بتاؤ کیا ہے، یہ کلر بتاؤ، یہ چیز بتاؤ، وہ بتاؤ. اس سے بچے کو ٹیسٹ کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہاں یہ پڑھنے کے قابل ہے، لے آؤ. اب لے لیتے ہیں اس کو. تو آدم علیہ السلام سے بھی چیزوں کے نام پوچھے گئے تھے، وہی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھائے تھے، اور انہوں نے پھر سیکھ کے یاد رکھے. اور پھر جب ٹیسٹ ہوا تو نام سارے بتا دیے. فَلَمَّا أَنبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ، جب ان کو وہ سارے کے سارے نام بتا دیے، قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا، کیا میں نے کہا تھا نا کہ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، کہ میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ بے شک میں آسمان اور زمین کی سب چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے نہیں، جو تمہارے دلوں میں وہ بھی مجھے پتا ہے. پھر اسی طرح آدم علیہ السلام میں جب روح ڈال دی گئی تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو فرشتوں کے پاس بھی بھیجا تھا سیکھنے کے لیے. اگرچہ ان کا علم فرشتوں سے زیادہ تھا لیکن پھر بھی مزید سیکھنے کے لیے بھیجا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو پیدا کی تو ان کا قد 60 ہاتھ تھا، بہت اونچے، میں بھی اس ہال کی چھت سے بھی اونچے. اور پھر فرمایا کہ جاؤ ملائکہ کو سلام کرو. پھر غور سے سننا وہ کیا کہتے ہیں، جواب کن الفاظ میں دیتے ہیں، کیونکہ وہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا طریقہ ہوگا، سلام ہوگا. آدم علیہ السلام گئے اور السلام علیکم کہا، انہوں نے جواب دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، انہوں نے رحمت اللہ کا اضافہ کر دیا. اب آپ دیکھیے آدم علیہ السلام کو صرف نام نہیں سکھا دیے گئے تو مینرز بھی سکھائے گئے تھے. یہ مینرز میں سے ہے نا کہ چھینک آئے تو کیا کہنا ہے، الحمدللہ کہنا، سلام کیسے کرنا ہے، اور پھر جواب کیسے دینا، یہ مینرز ہیں. تو ہمارا دین جو ہے اس میں صرف سائنس پڑھ لینا، صرف ایکسپیریمنٹس کرتے رہنا کسی لیب میں کھڑے ہو کر، اور انسانوں سے بیزار ہو جانا، اور نہ کسی سے سلام، نہ دعا، نہ کلام، نہ کچھ، یہ طریقہ درست نہیں. ہمارا دین کیا کہتا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو. اللہ ہی نے چیزیں بنائی، آدم کو سب نام کن چیزوں کے، دنیا کی چیزوں کے نام، جب وہ سب سکھا دیے تو پھر اب کیا کرو، اب رب کا نام لو اس میں. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی جو صفات ہیں ان میں بھی خاص طور پر ان کے علم کا ذکر آتا ہے. یوسف علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، بلا شبہ وہ یقیناً بڑے علم والا تھا اس وجہ سے کہ ہم نے اسے سکھایا تھا. تو بڑا علم کب ہوتا ہے؟ جب انسان اللہ کا بھیجا ہوا علم سیکھتا ہے، قرآن سیکھتا ہے، دین سیکھتا ہے. اس کے بغیر انسان جاہل ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے کہا تھا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. اے میرے ابا جان، یقیناً میرے پاس ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، لہذا میرے پیچھے چلیے، میں آپ کو سیدھی راہ بتاؤں گا. سبحان اللہ، بیٹا باپ سے کہہ رہا ہے کہ علم کی وجہ سے آپ مجھے فالو کیجئے. یہ ہے علم کی وجہ سے قدر، کہ بچہ ماں باپ سے بھی بڑھ کر مقام حاصل کر لیتا ہے. اور یہ ہم سب تجربہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ بعض اوقات ماں باپ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے، بچے پڑھ لکھ جاتے ہیں، وہ کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں، ان کی عزت، ان کا مقام کچھ اور ہی ہوتا ہے. پھر اسی طرح یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے اپنے بچوں سے کہا تھا انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہ میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو آپ نے پڑھا ہی کہ نبی ہونے کے باوجود انہوں نے علمی سفر کیا تھا، علم ٹور کیا تھا، اور پھر انہوں نے مختلف چیزوں کے بارے میں جو خضر نے کی تھی ان سے سوال کیا اور پھر اس کا جواب پا کر آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ فرماتے ہیں ان اللہ لم یبعثنی معنتا ولا متعنتا ولکن بعثنی معلما میسرا. اللہ نے مجھے مشکلات میں ڈالنے والا اور سختی کرنے والا نہیں بنا کے بھیجا، اللہ نے مجھے آسانی کرنے والا معلم بنا کر بھیجا ہے.
کہ میں لوگوں کو پیار سے آرام سے سکھاؤں. اور قرآن مجید میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. جس طرح ہم نے تم میں ایک رسول تم ہی میں سے بھیجا جو تم پر ہماری آیات پڑھتا ہے، تمہیں پاک کرتا ہے، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، تمہیں وہ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے. تو پیغمبروں نے دراصل انسانوں کو وہ سکھایا کہ جو وہ کہیں اور سے حاصل نہیں کر سکتے، اور یہی ان کی وراثت ہوتی ہے. انبیاء درہم و دینار نہیں چھوڑتے بلکہ ان کا ورثہ علم ہوتا ہے. اسی لیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ایک بازار میں کھڑے ہو کر کہا ہے بازار والو تمہیں کس چیز نے عاجز کر دیا ہے؟ انہوں نے کہا ابو ہریرہ کیا بات ہوئی؟ کہا وہ رسول اللہ کی میراث تقسیم ہو رہی ہے اور تم یہاں ہو، جاؤ وہاں جا کر اپنا حصہ لو. تو وہ جلدی سے گئے کہ کہاں؟ کہا کہ مسجد میں گئے تو وہاں تو بس پڑھنے پڑھانے کی باتیں ہو رہی تھی. جب واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم تو گئے تھے ہمیں تو کچھ نظر نہیں آیا. انہوں نے کہا کہ کچھ دیکھا تھا؟ کہا ہاں وہاں کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، کچھ قرآن پڑھ رہے تھے، کچھ حلال و حرام کا علم حاصل کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا تمہاری خرابی ہو، یہی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے. یعنی مال و دولت سے بڑھ کر یہ میراث ہے. جو کچھ تم بازار میں کما رہے ہو اس سے کہیں بڑھ کر ہے یہ سب کچھ جو تمہیں یہاں ملے گا. پھر اسی طرح صحابہ کو بھی اللہ نے بہت علم دیا تھا. ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں سو رہا تھا، اسی حالت میں مجھے دودھ کا ایک پیالہ دیا گیا، میں نے خوب اچھی طرح پی لیا حتیٰ کہ تازگی میرے ناخنوں سے نکل رہی تھی. پھر میں نے اپنا بچا ہوا دودھ عمر کو دیا، عمر بن خطاب کو. صحابہ نے پوچھا اس کی کیا تعبیر ہے؟ آپ نے فرمایا علم. تو کبھی آپ بھی خواب میں دودھ دیکھیں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ علم ہوتا ہے. پھر اسی طرح مختلف صحابہ مختلف چیزوں کے ایکسپرٹ تھے. معاذ بن جبل جو تھے وہ حلال و حرام کے بہت بڑے عالم تھے. ابی بن کعب بہت بڑے قاری تھے. عبداللہ بن مسعود بھی اسی طرح. علم وراثت کے سب سے بڑے ماہر زید بن ثابت تھے، ہیبرو زبان بھی جانتے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علم کی وجہ سے اس جنریشن کو باقیوں پر فوقیت عطا کی. ہم سب کو بھی، یعنی آخر میں خلاصہ یہی کروں گی کہ ہم سب کو بھی سیکھنا اپنے اوپر لازم کر لینا چاہیے. ہمیں آج تک جو کچھ بھی پتا ہے وہ ہمارے لیے کافی نہیں، ہمیں اور سیکھنا ہے. اور جب تک آپ کے پاس فرصت ہے، مہلت ہے، وقت ہے، زندگی ہے، سیکھتے رہیے سیکھتے رہیے سیکھتے رہیے. ہر روز علم میں اضافہ کیجیے. اچھا بعض خواتین آتے ہیں کہتے ہیں ہمیں کچھ یاد نہیں رہتا، ہم جو پڑھتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں. تو کیا ہوا؟ پھر پڑھ لیجیے. اسی لیے تو بھولتا کہ پھر پڑھیے. اگر وہ سب یاد رہ جائے تو پھر تو روز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں. حدیث میں آتا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اور یاد رکھیے دین کا علم حاصل کرنا قبر کے سوالوں کے جواب کی تیاری کے لیے بہت ضروری ہے. سنن نبی داؤد میں آتا ہے، برائے ابن عازب کہتے ہیں کہ ہم ایک انصاری کے جنازے میں گئے. ہم قبر کے پاس پہنچے تو ابھی لحد تیار نہیں ہوئی تھی، یعنی جس میں دفنانا تھا ان کو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، ہم بھی آپ کے آس پاس بیٹھ گئے، گویا ہمارے سروں پہ پرندے ہوں، چپ ساکت سا بیٹھے ہوئے تھے خاموشی سے. آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، چھوٹی سی اسٹک تھی، آپ اس سے زمین کو رید رہے تھے. پھر آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا اللہ سے قبر کے عذاب کی پناہ مانگو. آپ نے یہ بات 2 یا 3 بار فرمائی. جریر کہتے ہیں کہ اس میں مزید یہ اضافہ تھا کہ آپ نے فرمایا کہ جب لوگ واپس جاتے ہیں تو میت ان کے قدموں کی آہٹ سنتی ہے. جسے کوئی آپ کمرے میں سو رہے ہو نا تو بعض اوقات کوئی پاس سے گزر رہا ہو تو آپ نیند میں بھی ہوتے ہیں اور آپ کو قدموں کی آواز بھی آ رہی ہوتی. ایسے ہی آپ نے بتایا کہ جب انسان فوت ہوتا ہے تو دفنا کے ابھی لوگ قبرستان سے جا رہے ہوتے ہیں کہ ان کے جو پاؤں کی جو آواز ہوتی، چاپ ہوتی ہے، وہ مردے کو قبر کے اندر سنائی دے رہی ہوتی. زمین پہ وائبریشن بھی ہوتی ہے نا ایک طرح سے. اور جب زیادہ لوگ چل رہے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ دھم 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 کی آواز بھی ہوتی ہے. بہرحال پھر فرمایا کہ اس وقت اس سے پوچھا جا رہا ہوتا ہے، اس وقت اس کا سوال ہوتا ہے. یعنی ابھی لوگ ہٹے نہیں کہ آ گئے فرشتے سوال جواب کے لیے. اور کیا پوچھتے ہیں؟ اے فلاں تمہارا رب کون ہے؟
تمہارا دین کیا ہے، تمہارا نبی کون ہے؟ تو راوی کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں جو پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے. پھر وہ پوچھتے ہیں تیرا دین کیا؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے. پھر وہ پوچھتے ہیں یہ آدمی کون ہے جو تم میں مبعوث کیا گیا تھا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ کہتا ہے وہ اللہ کے رسول ہے. پھر وہ کہتے ہیں تجھے کیسے پتا چلا؟ تمہیں کہاں سے پتا چلا کہ اللہ کے رسول؟ وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، میں اس پر ایمان لایا، میں نے اس کی تصدیق کی جب مجھے پتا چلا. تو جس نے پڑھا ہی نہ ہو کچھ، اس کو پتا ہی نہ ہو، اس کو یہ تک نہ پتا ہو کہ قبر میں فرشتوں نے سوال کرنا، اس کا حال کیا ہوگا؟ کیا ہم نے اپنے سب بچوں کو، بہن بھائیوں، سب رشتے داروں کو بتا دیا کہ مرنے کے بعد ان کے ساتھ یہ ہونے والا ہے؟ کہ ابھی قبر سے لوگ ہٹیں گے نہیں کہ سوال جواب شروع ہو جائے گا. پھر اسی طرح آخرت کی تیاری کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اللہ سے ڈرو، اس کا تقوی اختیار کرو، جان لو کہ تم اس سے ملنے والے ہو. اس بات کا علم حاصل کرو وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، کہ تمہاری اللہ سے ملاقات ہوگی، تم اس کے سامنے جا کر کھڑے ہوگے. یہ بات ہر ایک کو پتا ہونی چاہیے. لیکن ہمارے ذہن میں بس ایسے ہی ہاں ہوگا، قیامت کے دن اٹھیں گے وہ، پھر اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے اور بس نکل جائیں گے کہیں. نہیں، اللہ کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے. کسی انسان کے قدم وہاں سے ٹال ہی نہیں سکتے جب تک کہ وہ اس سے سوال نہ کیے جائیں کچھ. تو ہر ایک سے سوال ہوں گے. پھر اسی طرح جنت میں داخلے کے لیے بھی علم حاصل کرنا ضروری ہے. فرمایا من مات وہو یعلم انہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ وہ جانتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا. تو یاد رکھیے علم والے اور علم نہ رکھنے والے برابر نہیں ہوتے، دونوں کا انجام ایک نہیں ہوتا. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اور بہترین لوگ کون ہیں؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بعض اوقات ہم سیکھ تو لیتے ہیں پھر آگے نہیں سکھاتے، کسی کو دیتے نہیں، تو پھر وہ خیر کی کیٹیگری سے آؤٹ ہو جاتے ہیں. یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے آپ کسی ٹیم کے ممبر بنے اور پھر اس کے بعد آپ نے کھیلنا چھوڑ دیا، تو پھر کیا آپ کو وہ ٹیم کے اندر ہی رکھیں گے؟ نہیں، اگر آپ کھیلیں گے نہیں تو آپ باہر ہو جائیں گے، آپ کو آؤٹ کر دیا جائے گا. تو دنیا کی سب سے بہترین چیزیں، بہترین دولت کیا ہے؟ کہ انسان اللہ کی کتاب کو سیکھے اور سکھائے. حدیث میں آتا ہے، عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور ہم اصحاب صفہ میں سے تھے. تو آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی چاہتے کہ ہر روز صبح بطحان اور عقیق جائے اور وہاں سے بغیر کسی گناہ اور قطع رحمی کے 2 بڑے بڑے کوہان والی اونٹنیاں لے آئے، بڑے ہم والی، خوب موٹی تازی. ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم سب کو پسند ہے. ایسے ہی جیسے کسی کو کہا جائے کیا تمہیں پسند ہے کہ صبح صبح تم جاؤ مارکیٹ اور 2 مرسیڈیز لے آؤ وہاں سے بغیر پیسے دیے؟ تو کون کہے گا کہ نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی صبح کے وقت مسجد کی طرف نہیں جاتا کہ وہ اللہ عز و جل کی کتاب کی 2 آیتیں خود سیکھے یا ان کی قرات کرے؟ یہ اس کے لیے، یعنی کسی کو پڑھ کے سنائے، یہ اس کے لیے 2 اونٹنیوں سے زیادہ بہتر ہے. اور جو 3 کرے وہ 3 سے بہتر، جو 4 سے بہتر. اب دیکھیے کہ ہم سب جن کے پاس علم ہے اپنے دن کا ایک حصہ کم از کم ایک آیت سکھانے کے لیے تو نکال ہی سکتے. اور اب تو ضروری بھی نہیں ہوتا کہ انسان کہیں جائے یا آئے، ہر ایک کے ہاتھ میں اسمارٹ فونز ہیں، وہ انہی کے ذریعے سیکھ اور سکھا سکتا ہے. صرف ضرورت ہے کچھ پلان کرنے کی، ایسے لوگوں سے جڑنے کی کہ جو یا آپ کو سکھائیں یا آپ کسی اور کو سکھائیں جن کے پاس علم نہیں. اور مسجد جا کر سیکھنا سکھانا تو ویسے ہی بہت افضل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے بہتر ہے. یعنی نفل پڑھنا بھی اچھی بات ہے، لیکن اتنی دیر میں کوئی آیت یاد کر لینا وہ بہت بڑے درجے کی نیکی ہے. عالم کو عابد پر اس طرح فضیلت ہے جیسے چاند کی ستاروں پر. اور جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے یفقہہ فی الدین، اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے. اور جو علم کے لیے نکلتا ہے فرشتے اس کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں. آپ نے یہ بھی فرمایا جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اس کی آپس میں تعلیم میں مشغول ہوتے ہیں، ان پہ سکینت نازل ہوتی، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اللہ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں.
پھر علم والوں کے لیے سب دعائیں کرتے ہیں. یہ بات تو اتنی خوبصورت ہے کہ اس پر جتنا بھی رش کیا جائے کم ہے. آپ دیکھیے کہ ہم زیادہ زیادہ اپنے لیے کتنی دعائیں کرتے ہیں. تو سوچئے صبح سے لے کے اب تک آپ نے کتنی دعائیں کر لی اپنے لیے, رات تک کتنی کر لیں گے, کل صبح تک کتنی کر لیں گے. ایک لمٹ ہی ہوتی ہے. لیکن جو شخص دوسروں کو خیر سکھاتا ہے, بھلائی کی بات سکھاتا ہے, اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے اور تمام اہل زمین, یہاں تک کہ چونٹیاں اپنی سوراخ میں, مچھلیاں پانی میں, اس شخص کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ رحمت بھیجتے ہیں جو لوگوں کو بھلائی کی باتیں سکھاتا ہے. کتنا بڑا مقام. ہم کیوں غافل, ہم کیوں اس کو چھوڑ کر حقیر دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں؟ اگر ہم سب اپنا فریضہ ادا کریں تو لوگوں کی بھی بھلائی ہو اور ہماری بھی بھلائی ہو. ایک اور حدیث میں آتا ہے, صحیح الجامع صغیر کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم والوں کے لیے تمام مخلوق بخشش کی دعا کرتی ہے, حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتی ہیں. حدیث میں آتا ہے جو شخص علم کا راستہ اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دے گا. ایک اور حدیث میں آتا ہے جو شخص صبح کے وقت اس لیے مسجد کی طرف نکلا کہ بھلائی سیکھے یا سکھائے تو اس کے لیے حج ادا کرنے کے مثل اجر ہے جس نے اپنا حج مکمل کر لیا. یعنی مسجد گیا تاکہ بھلائی سیکھے یا سکھائے, وہ ایسے ہے جیسے روز حج کر رہا ہے. تو اگر اس کے لیے ہمیں سفر بھی کرنا پڑے, کہیں جانا بھی پڑے, تو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. اور مرنے کے بعد تو اسی علم میں فائدہ دینا ہے, کیونکہ باقی عمل تو ختم ہو جاتے ہیں. لیکن جو علم آپ سیکھ جاتے ہیں, سکھا جاتے ہیں, وہ بعد میں بھی صدقہ جاریہ بنتا ہے. یا نیک اولاد جس کو آپ کچھ سکھاتے ہیں, تمیز, تعلیم, ادب, قرآن, سنت, اور وہ اس پہ عمل کرتے ہیں, تو وہ بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنتے ہیں, جو پھر آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں سوچ سمجھ کے. تو علم مرنے کے بعد صدقہ جاریہ بن جاتا ہے, جو قیامت کے دن درجات کی بلندی کا ذریعہ بنے گا. والذین اوتوا العلم درجات. اس کے برعکس جو جانتے نہیں ان کی مذمت کی گئی. قرآن مجید میں آتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا تو ضرور کہیں گے اللہ نے. کہہ دو سب تعریف اللہ کے لیے, لیکن ان کے اکثر علم نہیں رکھتے کہ تعریف اللہ ہی کے لیے. تو آپ خود سوچئے کہ جن کو علم نہیں وہ الحمدللہ بھی نہیں کہتے, وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو کر اللہ کو ناراض کر بیٹھتے ہیں, اللہ کا ذکر ہی نہیں کرتے. پھر علم کی سمجھ نہ ہونا منافقت کی علامت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 خصلتیں ایسی ہیں کہ جو منافق میں کبھی جمع نہیں ہو سکتی, اچھا اخلاق اور دین کی سمجھ. منافق بد اخلاق بھی ہوتا ہے اور دین کی سمجھ سے عاری ہوتا ہے. پھر جو علم نہیں رکھتے ان کے دلوں پہ اللہ مہر لگا دیتا ہے. کذالک یطبع اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون. جب انسان علم نہیں رکھتا تو خود بھی گمراہ ہوتا ہے, اوروں کو بھی کرتا ہے. پھر اس وجہ سے آپس میں لڑائیاں جھگڑے بھی ہوتے, اختلاف بھی ہوتے. پھر قبر میں جواب نہیں آ پائیں گے, سوالوں میں مشکل ہوگی. تو فرشتہ کہے گا تم نے عقل سے کام لیا نہ انبیاء کی پیروی کی. پھر اس کے دونوں کانوں کے درمیان لوہے کے ہتھوڑے سے ضرب لگائی جائے گی کہ وہ چیخ اٹھے گا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اس برے انجام سے بچائے اور ہمارے اندر علم حاصل کرنے کا شوق پیدا کر دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع
ودعوة لا يستجاب لها رب اعوذ بك ان اسألك ما ليس لي به علم والا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یا رب العالمین ہمیں ہماری نسلوں کو قیامت تک دین کے علم سے سرفراز کرنا اور اس کی محبت عطا کر دینا. یا اللہ پاک ہم نے جو کچھ پڑھا اور سمجھا ہے ہم اس پر عمل کرنے والا بنا، اور جو ہم نہیں جان سکے تو ہمیں سکھا. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ ہمارے اس تمام حالات کی اصلاح فرما دے، ہمارے بچوں اور نسلوں کو ہدایت بنا. یا رب العالمین ہمیں تمام بیماریوں سے شفا عطا فرما. یا اللہ پاک تو ہمیں ہر طرح کے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچا لے. اللہ ہماری ساری تکلیفیں، دکھ اور پریشانیاں دور فرما دے. یا رب العالمین تو ہم سب کو شرک سے بچا. یا رب العالمین تو ہم سب کو برے انجام سے بچا. ہمیں قبر کے سوالوں کے جواب قبر میں عطا کر دینا. ربنا تقبل منا. یا اللہ جتنی بہنیں آئی ہیں ان کا آنا قبول فرما. انہوں نے اس راستے میں جو تکلیف اٹھائی ہے اس پر ان کے لیے بہترین اجر لکھ دے. یا رب العالمین تو ہماری قبروں کو روشن کر دینا. یا ارحم الراحمین ہمیں جہنم کے عذاب سے بچانا. یا اللہ ہماری نسلوں کو ایمان پر قائم رکھنا. یا رب العالمین تو ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمانا، ہمیں بہترین اخلاق عطا فرمانا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.